السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل کے اندر ایسے عجائبات رکھے ہوئے ہیں کہ جو شخص 41 مرتبہ بلا ناغہ روزانہ 41 بار عشاء کی نماز کے بعد جو روزانہ 41 مرتبہ سورۃ المزمل کا چلا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے خزانوں کو کھول دیں گے۔ جتنا بھی فقر ہو، جتنی بھی تنگ دستی ہو، ہر قسم کے فقر سے، افلاس سے، مفلسی سے، غربت سے اور تنگ دستی سے نجات کے لیے انتہائی مجرب ترین یہ وظیفہ ہے اور انتہائی کارگر ثابت ہونے والا یہ عمل ہے سورۃ المزمل کا۔ یہ روزانہ جو ہے وظیفہ 41 بار عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو روزانہ ایک جگہ متعین کر کے اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 بار روزانہ پڑھنی ہے اور 41 دن پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل 41 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المزمل کے جو موکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے تابع فرما دیں گے، اور انشاءاللہ اس پڑھائی کی برکت سے، اس چلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے خزانوں کو کھول دیں گے، اور جو آپ کے رکے ہوئے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاری فرمائے گا، اور جو آپ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو بھی سلسلے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کی وجہ سے ضرور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ ویسے بھی قرآن کریم سارے کا سارا نور ہے اور سارے کا سارا برکات ہی برکات ہے، اور قرآن کریم سارے کا سارا خزانہ ہی خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اقوام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ بے شک یہ قرآن اقوام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایسے ایمان والوں کو جو ایمان والے جو ہے عمل صالح کو اپنائے ہوئے ہیں، اور خوشخبری کس بات کی ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، بہت بڑے اجر کی قرآن خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو اور عمل والوں کو۔ تو اس لیے سب سے پہلے ایمان، یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد، توکل، بھروسہ، جب یہ چیزیں ہم کامل درجے پر حاصل کر لیں گے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑی برکتوں کا ذریعہ بنے گا، چھوٹے سے چھوٹا ورد بھی بڑی رحمتوں کا ذریعہ بنے گا، چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی بہت بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ سے کروانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل نہیں ہے، تو پھر بڑے سے بڑے وظائف، اوراد اور عملیات کچھ بھی کر لیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہی گزارش کریں گے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ سب سے پہلے جو وظیفہ ہم کر رہے ہیں اس پر پورا یقین ہو کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی
دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وظائف ہیں، یقیناً ہم اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا وہ مسائل کو حل فرمائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے اللہ اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ تو لہٰذا سورہ مزمل یہ بہت زبردست جو ہے یہ چلہ ہے سورہ مزمل کا، اور یہ بڑا معروف چلہ ہے اور بڑا مشہور جو ہے یہ عمل ہے۔ یہ عام جو ہے علماء کرام اور عاملین حضرات بتلاتے ہیں اس چلے کے متعلق۔ ہم بھی اسی چلے کے متعلق آپ کو جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھ لیں، اور پھر 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور اکیلے میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، اور 41 بار پڑھیں اور 41 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر جو ہے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو چلے تو کرتے ہیں، وظائف تو کرتے ہیں، عملیات کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی منشا کو پہچان کر زندگی بسر نہیں کرتے، عملیات کرنے کے باوجود نافرمانی میں ڈوبے رہتے ہیں، وظائف اوراد کا اہتمام کرنے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ جو ہے اعلان جنگ کیے رہتے ہیں سود کھا کر، اور اسی طرح جو ہے مختلف نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر۔ تو اس لیے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو یہ قرآن جو ہے ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، عزت ہی عزت ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہم اللہ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زندگی کو گزارتے ہوئے پھر ہم جو ہے عملیات کو عمل میں لائیں، وظائف کو عمل میں لائیں، اوراد و وظائف کو، اذکار کو، مسنون دعاؤں کو جو ہے اہتمام میں لائیں۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولیں گے، رحمتوں کا فیضان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔